السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ سسپینس جو میں نے کریٹ کیا تھا تنگ کر رہا ہے؟ یقیناً دیکھیے، کاسٹ اسٹرکچر کے بارے میں نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں، اور کاسٹ اسٹرکچر کے ریفرنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاسٹ اسٹرکچر مینس دا ریشو آف کاسٹ اینڈ پروفٹ ان دا سیلز. ٹھیک ہے، کاسٹ اسٹرکچر کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ سیلز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کاسٹ اور دوسرا پروفٹ. وہ کاسٹ اور پروفٹ کی ریشو کیا ہے سیلز میں، اس کو ہم کاسٹ اسٹرکچر کے ذریعے سے پکڑتے ہیں. تو جی کاسٹ اسٹرکچر کو ہم دو طرح سے سیکھتے ہیں، ایک مارک اپ اور ایک مارجن. آپ نے یقیناً پہلے بھی یہ پڑھ رکھا ہوگا کہ مارک اپ مینس percentage of gross profit on cost of goods sold. This is markup. And margin means percentage of gross profit on sales. اب مارک اپ اور مارجن میں آپ سلائڈ پر دیکھیے بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے کاسٹ اسٹرکچر وائز. کاسٹ اسٹرکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں مارک اپ کے لیے بھی ہم نے سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ رکھا ہوا ہے، اور مارک اپ کے لیے بھی ہم نے سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ ہی رکھا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر کہ سپوزلی اگر گراس پروفٹ 25% ہے تو مارجن کے کیس میں گراس پروفٹ 25% آف سیلز ہے، سیلز 100% ہے، اور کاسٹ آف گڈ سولڈ 75% ہے. یہ چیز آپ نے دیکھ لی سلائڈ پر. اب دیکھیے مارک اپ کے کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں گراس پروفٹ تو وہی 25% ہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن سیلز کی پرسنٹیج جو ہے وہ 100 پلس 25% یعنی کہ 125% ہو گئی، اور کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے وہ 100% ہے. ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس بھی انفارمیشن کو بیس بنا کے پرسنٹیج کیلکولیٹ کی جا رہی ہوتی ہے that information is put equal to 100%. مارجن کے کیس میں گراس پروفٹ کی پرسنٹیج ہم سیلز پر بیس کر کے لیتے ہیں، اور مارک اپ کے کیس میں اسی گراس پروفٹ کی پرسنٹیج ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ پر بیس کر کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جی یہ کاسٹ اسٹرکچر ہے. میں کاسٹ اسٹرکچر اس وقت کیوں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس سنگل انٹری کے ٹاپک کے اندر؟ دیکھیے لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ مسنگ انفارمیشن کو ٹریس کرنا سیکھا تھا. وہ مسنگ انفارمیشن تھی pertaining to the statement of affairs, cash book, debtors account and creditors account. اب کاسٹ اسٹرکچر سے بھی متعلق بعض اوقات ہم کچھ مسنگ انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں. لائک ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے، آپ کو سیلز نہیں دی ہوئی، ٹوٹل سیلز ہی نہیں دی ہوئی. اب ڈیٹر کا اکاؤنٹ بنا کر تو ہم صرف کریڈٹ سیلز کو تلاش کر سکتے ہیں، اور کیش کا اکاؤنٹ بنا کر تو ہم صرف کیش سیلز کو معلوم کر سکتے ہیں. اب نہ کیش سیلز معلوم ہے نہ ہی کریڈٹ سیلز معلوم ہے، تو ایسی صورت میں ہم کاسٹ اسٹرکچر کے ذریعے سے ٹوٹل سیلز کی انفارمیشن کو معلوم کر لیتے ہیں. اب وہ ٹوٹل سیل کی انفارمیشن جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کیش سیل کی انفارمیشن اس میں سے لیس کرتے ہیں تو کریڈٹ سیلز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اب دیکھو نا سینیریو، سپوز میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے پاس کیش سیلز موجود ہیں، کریڈٹ سیلز موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس ڈیٹرز کا کلوزنگ بیلنس موجود ہے. اب بتاؤ ڈیٹرز سے متعلق اگر آپ کہیں کہ جی آپ ڈیٹرز کا اکاؤنٹ بنا کے کریڈٹ سیلز کیوں نہیں معلوم کر لیتے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں نہ تو ہمیں کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹرز گیون ہے، اور نہ ہی ہمیں کریڈٹ سیلز گیون ہے. اگر اس طرح تصویر کشی نہیں ہو رہی تو اس تصویر کو سلائڈ پہ دیکھ لو. دیکھیں سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں اوپننگ بیلنس گیون ہے، کیش ریسیو فرام ڈیٹر گیون ہے، نہ کریڈٹ سیلز گیون ہے اور نہ ہی کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹرز گیون ہے. اب بتاؤ
اب ڈیٹرز اگر گیون ہو تو ٹھیک ہے، کریڈٹ سیلز ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا کریڈٹ سیلز گیون ہو تو ڈیٹرز کا کلوزنگ بیلنس معلوم کر سکتے ہیں. ہاں ہمیں کاسٹ سٹرکچر اگر بتایا ہو کہ جی گراس پروفٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا اتنے پرسنٹ ہے یا سیلز کے اتنے پرسنٹ ہے، تو ہم اس کاسٹ سٹرکچر سے، ابھی آپ کو اس کی پریکٹس کرواتا ہوں، میں ابھی ذرا گول مول بات کر رہا ہوں، ابھی پریکٹس کراتا ہوں کہ کیسے ہم سیلز کی فگر معلوم کریں گے. بہرحال کاسٹ سٹرکچر سے ٹوٹل سیل کی فگر آپ کو معلوم ہو جائے گی. اب وہ کاسٹ سٹرکچر سے جو ٹوٹل سیل کی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی، اس میں سے لیس کرو کیش سیلز. یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اس سینیریو میں کیش سیلز آپ کو گیون ہے، تو کیش سیل جب لیس کریں گے ٹوٹل سیل میں سے، تو آپ کے پاس کریڈٹ سیلز آ گئیں. مجھے معلوم ہے اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ لو بھائی اب گھومنے کے دن آ گئے. بھائی بات اتنی مشکل نہیں ہے جتنا آپ اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. چلو ہم ایک نومیریکل بنا لیتے ہیں اس کا. آپ دیکھ لیجئے جی، سلائیڈ پر آئیں جناب. دیکھیے آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کیش سیلز کیش بک میں ہمیں 500 روپیز کی دی ہوئی ہیں، اور آپ کو اب ڈیٹرز کے اندر اوپننگ بیلنس آف ڈیٹرز 300 روپے کے دیے ہوئے ہیں، کیش ریسیو فرام ڈیٹرز 1200 روپے دیے ہوئے ہیں، کریڈٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں نا آپ، اور کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹرز نہیں معلوم، نہ ہی آپ کو دیکھیے سیلز بھی نہیں نظر آ رہی. اب آپ نے سیلز کی انفارمیشن معلوم کرنی ہے. آپ کو بتایا یہ گیا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کے پاس 2000 روپیز ہیں، اور گراس پروفٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا 20% ہے. دیکھیے جی، اب کاسٹ آف گڈ سولڈ اگر آپ کے پاس 2000 روپیز ہوں گی اور گراس پروفٹ اگر 20% ہوگا، تو بتائیے 20% کاسٹ آف گڈ سولڈ کا اگر لیں تو کیا آتا ہے؟ یس 400. تو سیلز ہمارے پاس کتنی ہوئی؟ 2400 کی. اب یہ آپ نے کاسٹ سٹرکچر سے سیلز معلوم کر لی. سمجھ آیا؟ دوبارہ سلائیڈ دیکھ لو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2000 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کا 20% گراس پروفٹ، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ، اور اگر گراس پروفٹ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلس کریں تو سیلز آ گئی. اب 2000 کا 20% آپ کے پاس 400 آ گیا، تو سیلز کتنی ہوئی؟ 2400. اب وہ 2400 روپیز کی جو سیلز ہیں آپ کے پاس، یہ ٹوٹل سیلز ہیں. اب ان ٹوٹل سیلز میں سے کیش سیلز 500 لیس کر دیجئے جو کیش بک میں آپ کو دکھائی تھی، تو آپ کے پاس کریڈٹ سیلز کیا آتی ہیں؟ 1900 روپیز. لے جناب، اب آپ کے پاس ڈیٹرز اکاؤنٹ میں اوپننگ بیلنس بھی موجود ہے، کریڈٹ سیلز 1900 کی بھی موجود ہیں، کیش ریسیوڈ بھی موجود ہے، اور بیلنسنگ فگر خود ہی دیکھ لو، آپ کو کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹرز کی مل گئی. اور یہ کیوں کیلکولیٹ کرنا ضروری تھا کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹر؟ کیونکہ اس کے بغیر یو نو ویری ویل کہ وی کین ناٹ پریپیئر بیلنس شیٹ. ٹھیک ہے نا؟ سو یہ کاسٹ سٹرکچر کا فنکشن ہے. ابھی اس کے تھوڑی سی کمپلیکس کیلکولیشنز کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. اب دیکھیے سلائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کاسٹ سٹرکچر میں مارجن کے کیس میں سیلز 100% ہیں، اور مارک اپ کے کیس میں سیلز 100 پلس پروفٹ کی پرسنٹیج ہے. یعنی کہ اگر مارک اپ کے کیس میں گراس پروفٹ 25% ہے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ 100% اور سیلز 125% ہوں گی. یہاں پر میں آپ کو مارجن میں ایک تھوڑا سا مشکل کوشچن سالو کروانے لگا ہوں. اس میں دوبارہ اب آپ کو سلائیڈ پر آنا ہوگا. لیکن جی اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ 2250 روپیز کی گیون ہے، اور جو گراس پروفٹ ہے وہ 25% آف سیلز ہے، یعنی کہ مارجن ریٹ ہے. اب بھائی اگر تو یہ 25% آف کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوتا تو ہم ڈائریکٹلی 2250 کا 25% کیلکولیٹ کر لیتے، اس کو 2250 میں پلس کرتے اور سیلز کی فگر معلوم کر لیتے. لیکن
ایسا یہاں پر نہیں ہے. The scenario is کہ we don't know کہ how much the amount of sales, but we still have to apply that 25% on sales, کیونکہ مارجن میں تو سیلز پر ہی ہم پرسنٹیج لیتے ہیں نا. تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں ہم 25% آف سیلز تو نہیں لے سکتے. ہاں البتہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 2250 روپیز کی اماؤنٹ ہے اس کی پرسنٹیج 75% ہے. ٹھیک ہے، یہ سلائڈ پر آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس سیلز 100% ہیں، 2250 جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ جو کہ 75% ہیں، اور گراس پروفٹ ہمارے پاس 25% ہے. مارجن کے کیس میں تو ایسا ہی ہوگا نا. تو یہاں پر ایک فارمولا ذہن میں رکھیے گا، آپ کو یہ فارمولا نظر آ رہا ہے اسکرین پر کہ وین ایور وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ ایبسولوٹ اماؤنٹ آف سم ریکوائرڈ انفارمیشن، تو دیٹ ول بی equal ٹو the given information in absolute term multiplied by the percentage of required information and divided by the percentage of the given information. اس فارمولا کو نوٹ کر لیجیے اپنی نوٹ بک میں کہ given information in absolute terms، absolute terms کہتے ہیں جو آپ کو اماؤنٹ فگرز میں دی ہوئی ہوتی ہے، اور پرسنٹیج میں تو آپ کو 25%، 75% اور 100% جو دی یہ ریلیٹو ٹرمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ایبسولوٹ ٹرم میں آپ کو 2250 روپیز کی اماؤنٹ دی ہوئی ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی ہے، اور کاسٹ آف گڈ سولڈ سے ہم نے اب معلوم اگر کرنی ہے سیلز، تو سیلز کی پرسنٹیج 100 ہے، جبکہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اپنی پرسنٹیج جو ہے وہ 75 ہے. تو اس فارمولا میں ہم جب انفارمیشن کو پٹ کریں گے تو 2250 کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہوں گے اس کی اپنی پرسنٹیج یعنی کہ 75 سے، اور ملٹیپلائی کر رہے ہوں گے ہم 100 سے جو کہ سیلز کی پرسنٹیج ہے. تو دیکھیے آنسر آپ کے سامنے آ گیا 3000 روپیز. اب یہ 3000 روپیز کی ہمیں سیلز معلوم ہو گئی کاسٹ اسٹرکچر کی مدد سے. اب سیلز اگر 3000 ہیں، کاسٹ آف گڈ سولڈ 2250 ہیں، تو ہمارے پاس گراس پروفٹ 750 کا ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اب آپ چیک کر لو بے شک کیا یہ 750 کا گراس پروفٹ واقعی 3000 کی سیلز کا 25% ہے. نکالو کیلکولیٹر، دیکھو 3000 انٹو 25% gives you 750 روپیز. ایسا ہی ہے. تو یہ آپ نے کاسٹ اسٹرکچر سے سیلز کو معلوم کر لیا. اب ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیش سیل مائنس کر کے کریڈٹ سیل کی انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی، اور وہ جو ڈیٹر کا اکاؤنٹ میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے آپ بنائیں گے. آئیے اب ہم مارک اپ کی سلائڈ پہ چلتے ہیں. مارک اپ کی سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ 25% جو گراس پروفٹ ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کا. اب کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمارے پاس ہیں جی 100%، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز ہیں ہمارے پاس 125%، اور جو ایبسولوٹ ٹرمز میں انفارمیشن یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے سیلز کی 4000 روپیز. اب جو سیلز 4000 روپیز کی آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں، کیا ہم ڈائریکٹلی 4000 کا 25% کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ نیور. اب یہاں پر ہم جب سیلز کا 25% نہیں کیلکولیٹ کر سکتے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کیسے کیلکولیٹ کریں؟ ہمارے پاس تو گراس پروفٹ نہیں. اگین بھائی اسی فارمولا پر آؤ جو کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا. دیکھیے گا فارمولا، لے جی فارمولا وہی کہ آپ نے گیون انفارمیشن جو کہ ایبسولوٹ ٹرمز میں ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ریکوائرڈ انفارمیشن کی پرسنٹیج سے، اور ڈیوائڈ کرنا ہے گیون انفارمیشن کی پرسنٹیج سے. آپ انفارمیشن یہاں پہ پٹ کیجئے. گیون انفارمیشن یہاں پر ہے سیلز، وہ ہے 4000 روپیز کی. اس کو آپ اگر تو آپ ڈائریکٹلی گراس پروفٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو 25 سے ملٹیپلائی کر دیں، اور اس کی
سیلز کی اپنی پرسنٹیج جو 125 اس سے ڈیوائڈ کر دیں. تو دیکھیے آپ 4000 کو جب ملٹیپلائی کریں گے 25 سے, جو کہ گراس پروفٹ کی ریکوائرڈ جو ہماری انفارمیشن ہے اس کی پرسنٹیج ہے, اور ڈیوائڈ کریں گے 125 سے, تو آپ کے پاس جواب آئے گا 800 روپیز. کیوں بھائی, آپ کا کیلکولیٹر بھی یہی کہہ رہا ہے, 4000 multiplied by 25 divided by 125, you will get 800 روپیز. اب بتاؤ, سیلز آپ کے پاس موجود ہوں, گراس پروفٹ آپ کے پاس موجود ہو, تو کیا کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انفارمیشن کو معلوم کر سکتے ہیں؟ Obviously yes. سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیلز مائنس گراس پروفٹ از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ. آئیے اب اس کاسٹ اسٹرکچر کے ذریعے سے ہم مزید اگلی باتیں سمجھتے ہیں. ہمارے پاس یہ 3200 روپیز کی جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انفارمیشن آئی ہے, یہ انفارمیشن اب ہمیں اور بھی کئی انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرنے میں معاون و مددگار ہوگی. فار ایگزامپل, یہ 3200 روپیز کی کاسٹ آف گڈ سولڈ تو ہمارے پاس آ گئیں, لیکن پرچیزز نہیں ہیں ہمیں معلوم. اب ان پرچیزز کو معلوم کرنے کے لیے کیا ہم یہاں سے کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ اگین ہو سکتا ہے کہ کریڈیٹرز اکاؤنٹ میں ہمیں اوپننگ بیلنس آف کریڈیٹر دیا ہو, کلوزنگ بیلنس آف کریڈیٹر بھی دیا ہو, لیکن کیش پیڈ ٹو کریڈیٹر اور کریڈٹ پرچیزز نہ دی ہوں. از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ تیز تیز تو نہیں پڑھا رہا, سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ چلو میں تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہوں. دوبارہ اسکرین دیکھ لیجئے, کریڈیٹر کا اکاؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس کریڈیٹر کے اکاؤنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ بیلنس اور کلوزنگ بیلنس اگر دیا ہو تو کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائڈ پر پرچیزز کو ہونا چاہیے اور ڈیبٹ سائڈ پر کیش پیڈ ٹو کریڈیٹر کو ہونا چاہیے. اب فرض کر لیتے ہیں, اس میں ہم فگرز کو شو کرتے ہیں جی, کہ 500 روپیز اوپننگ کریڈیٹرز ہیں اور 800 روپیز ہمارے کلوزنگ کریڈیٹرز ہیں. پرچیزز ہمیں معلوم نہیں, نہ ہی کیش پیڈ ٹو کریڈیٹرز معلوم ہے. کیا کریں؟ تو اب یہ پرچیزز کہاں سے ہم لیں گے؟ کاسٹ اسٹرکچر کی مدد سے, اوپننگ سٹاک اینڈ کلوزنگ سٹاک کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ. اب بھائی فرض کر لو مزید کہ 3200 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمیں معلوم ہے, اوپننگ سٹاک 400 روپیز کا ہے اور کلوزنگ سٹاک 800 روپیز کا. اوپننگ سٹاک پلس پرچیزز مائنس کلوزنگ سٹاک از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ. یہ آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے, میں ترتیب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ہم کر کے رہے ہیں اس وقت. کاسٹ اسٹرکچر سے ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کیلکولیٹ کیا 3200. اب وہ 3200 کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انفارمیشن جو ہے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں پرچیزز, ٹوٹل پرچیزز کو معلوم کرنے کے لیے. اب وہ ٹوٹل پرچیزز کی انفارمیشن کیسے آئے گی؟ ہم ایک ایکویشن جانتے ہیں کہ اوپننگ سٹاک پلس پرچیزز مائنس کلوزنگ سٹاک از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ. یہ تو پڑھا ہوا ہے نا ہم نے. تو اوپننگ سٹاک اور کلوزنگ سٹاک کو اگر ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کی سائڈ پر لے جائیں تو ایکویشن کیا بن جائے گی؟ دیکھیے سلائڈ پر, پرچیزز از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ پلس کلوزنگ سٹاک مائنس اوپننگ سٹاک. بتائیے اب آپ پرچیزز کی فگر معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیں جی ہم اس میں انفارمیشن پٹ کرتے ہیں. کاسٹ آف گڈ سولڈ ابھی کیلکولیٹ کی 3200 کی, کلوزنگ سٹاک ہم ایزیوم کر چکے ہیں کہ 800 روپیز کا. ٹوٹل کیا ہو گیا؟ 4000, اور مائنس کیجئے اس میں سے آپ اوپننگ سٹاک, کیونکہ ایکویشن کے مطابق جب ایکویشن کی دوسری سائڈ پہ انفارمیشن جاتی ہے تو پلس کا مائنس, مائنس کا پلس ہو جاتا ہے. تو اب وہ اوپننگ سٹاک جو 400 کا ہم اس میں سے مائنس کریں گے تو 3600 روپیز ہمارے پاس پرچیزز کی انفارمیشن آ جائیں گے.
اب اس 3600 روپیز کے بارے میں دیکھیے، اگر تو کوئی کیش بک میں کیش پرچیز موجود ہیں وہ اس میں سے لیس کر دو، اور پھر باقی کی جو پرچیز ہوں گی وہ کریڈٹ پرچیز کے طور پر کریڈیٹرز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر چلی جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو پرچیز کیلکولیٹ کی ہیں یہ کون سی ہیں جی؟ ٹوٹل پرچیز. دیکھو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں تو ٹوٹل پرچیز لکھی جاتی ہیں نا. آپ ٹرائل بیلنس میں سے پرچیز کی فگر کو پک کر کے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں لکھا کرتے تھے، اوپننگ سٹاک کے اندر پلس کرتے تھے اور کلوزنگ سٹاک اس میں سے مائنس کرتے تھے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ آتی تھی. ہم ریورس لے کر چل رہے ہیں. کاسٹ آف گڈ سولڈ گیون ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہم نے کلوزنگ سٹاک پلس کیا، اوپننگ مائنس کیا، پرچیز آئیں، تو یہ کون سی پرچیز ہیں؟ ٹوٹل پرچیز. اس میں سے کیش پرچیز کی فگر کو ہم نے مائنس کیا تو ہمارے پاس آ گئی کریڈٹ پرچیز. تو کیش پرچیز اگر 1600 کی ہیں تو ہمارے پاس کریڈٹ پرچیز آ گئی 2000 روپیز کی. 500 ٹی اکاؤنٹ دیکھیے، 500 اوپننگ بیلنس ہے کریڈیٹرز کا، 2000 کریڈٹ پرچیز، ٹوٹل آ گیا 2500. اب 800 اگر ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس آف ڈیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1700 ہم نے کیش پے کیا کریڈیٹرز کو ڈیورنگ دا ایئر. کیوں جی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تھا کاسٹ سٹرکچر کا رول. پہلے مارجن میں ہم نے سیلز کو تلاش کیا تھا، مارک اپ میں ہم نے پرچیز کو تلاش کرنا سیکھ لیا. کوئی بھی مارجن مارک اپ کا ریٹ دیا ہو، آپ کو سیلز یا کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انفارمیشن تک پہنچنا ہوگا اور وہاں سے پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز ہمیں مزید کیلکولیٹ کرنی ہے. ہاں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپننگ سٹاک یا کلوزنگ سٹاک کی انفارمیشن مسنگ ہو. اوپننگ سٹاک یا کلوزنگ سٹاک کی انفارمیشن بھی مسنگ ہوگی تو اتنی سی بات تو آپ جانتے ہیں کہ بنیادی ایکویشن ذہن میں رکھیے. سلائڈ پر دیکھیے گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو اوپننگ سٹاک پلس پرچیز مائنس کلوزنگ سٹاک. یہ چیز آپ نے کئی مرتبہ پریکٹس کی ہوئی ہے. اب اس کو آپ دیکھیں، ہم کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں. ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ایکویشن کی دوسری طرف لے جا کر پرچیز بھی معلوم کر سکتے ہیں. ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ایکویشن کی دوسری طرف لے جا کر اوپننگ سٹاک بھی معلوم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ایکویشن کی دوسری طرف لے جا کر کلوزنگ سٹاک بھی معلوم کر سکتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ ہم کاسٹ سٹرکچر سے مسنگ انفارمیشن کون کون سی معلوم کر سکتے ہیں. ہم نے سیلز بھی معلوم کرنا سیکھ لی، ہم نے پرچیز بھی معلوم کرنا سیکھ لی، ہم نے اوپننگ سٹاک بھی معلوم کرنا سیکھ لیا اور ہم نے کلوزنگ سٹاک بھی معلوم کرنا سیکھ لیا. سو جناب یہ باتیں تھیں سنگل انٹری سے متعلق. آپ کو میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ سنگل انٹری میں ہم نے اب تک تمام باتیں سیکھ لی ہیں، جس میں کہ ایک اسمال بزنس اینٹی کو لیا، اس کو دیکھا کہ اس کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. پھر ہم نے ایک میڈیم سائز بزنس اینٹی کو لیا، اس کو دیکھا کہ اس کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور اس کی بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مسنگ انفارمیشن کو کیسے ٹریس کیا جاتا ہے. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں سنگل انٹری سے متعلق کافی سوال موجود ہیں، کچھ ایم سی کیوز بھی ڈالے گئے ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں. ان کو پلیز ضرور سالو کیجیے گا. آئی ڈو بلیو کہ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں تو سنگل انٹری آپ کو اگلی اکاؤنٹنگ کے پڑھنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. ٹھیک ہے. باقی ڈسکشن بورڈ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے. آپ ڈسکشن بورڈ سے جب بھی ہیلپ چاہیں گے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا، لیکن بھائی آپ کی محنت بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. اوکے. سنگل انٹری کے بارے میں یاد رکھیے گا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ سنگل انٹری پر عبور حاصل کر لے تو اس کو پوری اکاؤنٹنگ آ گئی. یہ ٹاپک اصل میں ایسا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں کہا تھا، کہ اس میں تمام ٹاپکس اکٹھے ہو جاتے ہیں.
کنورژن کے وقت آپ ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر واقعی سنگل انٹری کے ٹاپک پر آپ نے عبور حاصل کر لیا تو اکاؤنٹنگ میں بڑا مزہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. لیں جی، آج اب ہم ساتھ ہی نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے اکاؤنٹنگ فار نان پروفٹ آرگنائزیشنز. یہ ٹاپک سنگل انٹری کے فوراً بعد کیوں سلیکٹ کیا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن کو سمجھتے ہیں کہ ہوتی کیا ہے. بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہونا کہ سر ابھی تو اتنے مشکل ٹاپک سے آپ نے ہمیں گزارا اور ایک دم سے آپ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ نیکسٹ لیکچر میں کر دیتے. میں دوبارہ کہوں گا، ریلیکس رہیں اور میرے پر اعتماد رکھیں کہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی پریشان نہیں ہونے دوں گا. اوکے، بالکل ریلیکس ہو کے اب آپ نے میری اگلی گفتگو سننی ہوگی. ہم نے نان پروفٹ آرگنائزیشن کے بارے میں اس ہی کے نام میں سے مطلب نکالنا ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشن مینس an organization which is not meant for earning profits. اس آرگنائزیشن میں پروفٹ ارننگ موٹو تو نہیں ہے، لیکن کیا اس میں فائنینشیل انفارمیشن موجود ہے؟ یس، اس آرگنائزیشن میں فائنینشیل انفارمیشن موجود ہیں. چونکہ اس میں فائنینشیل انفارمیشن موجود ہیں، لہذا اس میں اکاؤنٹنگ کی بھی ضرورت موجود ہے. ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ اسی طرح انہی اصولوں پر کرتے ہیں جس طرح سے کہ بزنس اینٹیٹیز کی اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے. کوئی بہت ہٹ کے بات نہیں بتانے لگا میں آپ کو. بنیادی اکاؤنٹنگ تو وہی ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جس کو میں کہتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ لینگویج کے الفابیٹس ہیں، اسی کے گرد گھومتی ہے نا. تو اگر آپ کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رولز معلوم ہیں تو اکاؤنٹنگ سے پریشانی کی تو بات ہی نہیں آتی. نان پروفٹ آرگنائزیشن، جیسا کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ اس میں پروفٹ ارننگ موٹو نہیں ہوتا. اس میں موٹو کیا ہوتا ہے؟ ویلفیئر آف دا سوسائٹی. کوئی سوشل ایشو پر یہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہوتی ہے، ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنے سے متعلق ہو سکتی ہے، ہیلتھ سے متعلق ہو سکتی ہے، کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک کامن نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی سکتی ہے. تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوئی نا. نان پروفٹ آرگنائزیشن میں فائنینشیل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ بہرحال ایکسپینسز کرنا پڑتے ہیں. سپوزلی آپ ایک ایگزامپل لے لیں، ایک چھوٹی سطح پر ہم ایک کلینک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم ایک آئیڈیا کے ساتھ اپنے علاقے کے مخیر حضرات کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں ایک کلینک اوپن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ہمارے علاقے کے ضرورت مند افراد کا علاج مفت کیا جائے گا. اب وہاں پر ڈاکٹر صاحب کو اپوائنٹ کیا جائے گا، ڈاکٹر صاحب کی سیلری مقرر کی جائے گی، میڈیسنز پرووائڈ کی جائیں گی، ڈاکٹر صاحب کو ایک اسسٹنٹ نرس کے طور پر، کمپاؤنڈر کے طور پر پرووائڈ کیا جائے گا. ان کے تمام اکوپمنٹس وہاں پر مہیا کیے جائیں گے. ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا کلینک کے فرنیچر سے ریفرنس میں، اور سپوزلی ادھر ہمیں ایئر کنڈیشن ریکوائرڈ ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ڈفرینٹ چیزیں اس کلینک میں ہمیں ریکوائرڈ ہیں. اس کے اوپر فائنینشیل انفارمیشن ہے کہ نہیں؟ اب اس کلینک کے ایسٹس بھی ہیں، اس کلینک سے متعلق ایکسپینسز بھی ہیں، اور ہم نے تھوڑا سا ایک مشورہ فیس ٹائپ 20 روپے 10 روپے رکھ دیے کہ جو بھی آئے گا وہ 10 روپے کی پرچی لے کر علاج کروائے گا. وہ ایک انکم بھی آنا شروع ہو گئی. اور پھر جو ہمارے ڈونرز ہیں
وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں، وہاں پر ڈونیشن انکم بھی آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. ایکسپینسز کے پوائنٹ آف ویو سے الیکٹریسٹی ایکسپینس ہے، وہ جو ہم نے کلینک کے لیے ایک شاپ رینٹ پر لی ہے اس کا رینٹ ہے. میڈیسنز، انجیکشنز وغیرہ اس قسم کے ایکسپینسز ہیں. اب یہ سارے کے سارے ایکسپینسز، انکمز، ایسٹس، ہو سکتا ہے ہم کوئی لون لے کر کوئی کام کریں کہ جی ہم ایک آپریشن تھیٹر بنانا چاہ رہے ہیں ساتھ ایک کمرے میں، ہمیں لون ریکوائرڈ ہے، ہم نے اکوپمنٹس پرچیز کرنے ہیں آپریشن سے متعلق. اب یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ وہاں پر اس آرگنائزیشن سے متعلق ہمیں نظر آئیں گے. ایسٹ ہو گیا، لائبلٹی ہو گیا، ایکسپینسز ہو گئی، انکمز ہو گئی، یہ تمام انفارمیشن وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو اکاؤنٹنگ کی ضرورت پیش آ گئی نا. ایک بات شاید آپ ذہن میں اس وقت سوچ رہے ہوں، ایک پانچویں انفارمیشن ہے جو سر اس طرف جا نہیں رہے. 5 ہوتی ہے نا جی مین ہیڈز آف انفارمیشن فائنینشیل انفارمیشن کے. یس، اونرز ایکویٹی کی بات میں نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیے وہ کلینک جو ہم نے ڈونیشن اور فنڈ اور گرانٹس سے بنایا ہے، چیریٹیز اکٹھی کر کے، اس کا کوئی اونر ہونا چاہیے؟ نہیں. یاد رکھیے گا نان پروفٹ آرگنائزیشنز کا اونر کوئی نہیں ہوتا، اور اگر اونر کوئی نہیں ہوتا تو اونرز ایکویٹی بھی کوئی نہیں ہوتی. اگر اونرز ایکویٹی نہیں ہے تو پھر اس کو فائنینس کون کر رہا ہے؟ بہت اہم بات ہے. اس کو فائنینس فنڈ کر رہا ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اکاؤنٹنگ کے اصول کے خلاف یہ بات جائے گی کہ ریسورسز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سورس ہونا ضروری ہے. ایک بیسک ایکویشن ہے، ایسٹس آر اکول ٹو اونرز ایکویٹی پلس لائبلٹیز. جو ایسٹس ہیں وہ ریسورسز ہیں، اور جو اونرز ایکویٹی اینڈ لائبلٹی ہیں وہ سورس ہے. اگر اونرز ایکویٹی نہیں تو کیا اس کا سورس سارا کا سارا لائبلٹی ہے؟ نیور. تو پھر اونرز ایکویٹی کی جگہ یہاں پر ریپلیسمنٹ آئے گی فنڈ کی. یہ فنڈ کون سا ہے؟ جو ہم نے مخیر حضرات سے لیا ہوا. ڈونیشنز ہیں، گرانٹس ہیں، فنڈز ہیں. سپوزلی ہم اس کلینک کے لیے وہ شاپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں جس کا ہم پہلے رینٹ پے کر رہے تھے. اب اس شاپ کو پرچیز کرنے کے لیے تو ہیوی فنڈز ریکوائرڈ ہیں. ہمیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وہ فنڈ آپ کو مہیا کرتا ہوں، آپ وہ پرچیز کر لیں شاپ. اب وہ جو فنڈ آپ کو ملے گا ڈونیشن کی شکل میں، وہ اسپیسیفک فنڈ ہوگا فار پرچیز آف دا پریمیسز. اب وہ پریمیسز کو پرچیز کرنے کا مطلب ہے کہ بیلنس شیٹ میں ایسٹ نظر آئے گا، بلڈنگ اکاؤنٹ، اور اس ایسٹ کو، وہ جو ایسٹ آپ کا ریسورس ہے، اس کے لیے سورس کون بنا؟ وہ ڈونیشن جو اسپیسیفک ڈونیشن تھی. لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو بھی اسپیسیفک پرپز کے لیے فنڈز ریسیو ہوئے ہوں گے یا ڈونیشن ریسیو ہوئی ہوں گی، ان کو ہم لائبلٹی کہہ نہیں سکتے، انکم بھی نہیں کہیں گے. کیونکہ انکم کے بارے میں فلسفہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انکم ایکسپینس کو میٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا انکم ایکسپینس سے میچ کرتی ہے. یہ ایک میچنگ کانسیپٹ پروفٹ میجرمنٹ کا ہے کہ آپ پروفٹ کو میجر کرنے کے لیے انکمز میں سے ایکسپینسز کو لیس کرتے ہیں. اب وہ ایکسپینسز جو اس انکم سے میچ کرتے ہوں گے انہی کو آپ انکمز میں سے مائنس کریں گے. لیکن یہاں پر یہ انکم اس لیے نہیں ہے کہ کسی ایکسپینس کے اگینسٹ نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو کبھی بھی انکم میں شامل نہیں کریں گے. وہ جو آپ کو ایک ہیوی ڈونیشن ملی ہے، وہ جو آپ کو فنڈ ملا ہے، وہ اس بلڈنگ کو پرچیز کرنے کے لیے ملا. ٹھیک ہے؟
لہٰذا یہ ڈفرینٹ فنڈز جو ہمیں مل رہے ہوں گے ان فنڈز کو ہم ایکومولیٹڈ فنڈ کے نام سے ایک سورس کے طور پر بیلنس شیٹ میں شو کریں گے. سو آپ سلائڈ دیکھیے. اب سلائڈ پر آپ کو جو ایکویشن نظر آ رہی ہے, ریسورسز ہمارے پاس ایسٹس ہیں اور سورس میں ہمارے پاس ایکومولیٹڈ فنڈ ہے اینڈ لائبلٹی ہے, کوئی ایک لون بھی ہو سکتا ہے. یہ بنیادی ایکویشن ہے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی. سو ہمیں معلوم ہوا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن میں بھی اب اکاؤنٹنگ اسی قسم کی ہے. انکمز بھی ہیں, لائک انکمز کس طرح کی, آپ منتھلی یا کوارٹرلی یا جس طرح سے بھی اس علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں اینولی, آپ ان سے سبسکرپشنز ریسیو کریں گے, چندہ جسے کہتے ہیں. وہ سبسکرپشنز جو آپ ریسیو کریں گے وہ اس کلینک کے لیے انکم ہوئی. پھر جو بھی مریض وہاں پر تشریف لا رہا ہے اس مریض سے آپ ایک فی ریسیو کر رہے ہیں, وہ کنسلٹینسی فی سپوز 10 روپی پر پیشنٹ آپ ریسیو کرتے ہیں, ایک نومینل سی اماؤنٹ ہوگی, وہ بھی ایک ریسیٹ ہے, ایک انکم ہے آپ کے لیے. اوکے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ضرورت مند لوگ نہ ہوں, افورڈ کر سکتے ہوں, ان کے لیے آپ نے کہا ہو کہ جی ہم آپ سے فیس مکمل لیں گے جو کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ہوتی ہے. اب اگر آپ نے قابل ڈاکٹر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو لوگ آئیں گے وہاں پر اس قابل ڈاکٹر سے مستفید ہونے کے لیے. تو وہاں پر ڈفرینٹ طرح کی انکمز جنریٹ کر سکتی ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ نے کس طرح کی آرگنائزیشن کے بارے میں انکم کو انویسیج کرنا ہے. لائک میں کلینک کی بات نہیں کرتا, میں کسی ہیلتھ کلب کی بات کر لیتا ہوں جہاں پر کہ کچھ نوجوانوں نے اکٹھے ہو کر اپنی ایکسرسائز کا سامان رکھا ہوا ہے. اب وہاں پر انکم انٹرنس فی ہو سکتی ہے, ممبرشپ فی ہو سکتی ہے, لاکرز رینٹ ہو سکتا ہے, آپ نے لاکرز پرووائڈ کیے ہوں, ان لاکرز کا رینٹ آپ لیتے ہو ممبرز سے, ٹھیک ہے نا. سبسکرپشن ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے سبسکرپشن لیتے ہو. سو ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن میں آپ اس طرز کی انکمز کو سوچ لیں گے. ہم بات کلینک کی کر رہے ہیں, اسی کی کرتے چلے جاتے ہیں. اب اس کلینک کے ایکسپینسز بھی کچھ ہوں گے جو انکمز میں سے مائنس کرنا ہوں گے. ان ایکسپینسز میں میڈیسن کے ایکسپینسز, سیلریز وغیرہ اس کی اسسٹنٹس کی, ڈاکٹر کی اپنی سیلری جو اپنے ڈاکٹر وہاں پر اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں, اگر شاپ جو کلینک جس میں چل رہا ہے وہ رینٹ پر ہے تو اس کا رینٹ, اگر وہ بلڈنگ اونڈ ہے تو اس کی ڈیپریسیشن. اسی طرح سے وہاں پر جو ایسٹ ہیں آپ کے پاس, فرنیچر ہے, فکسچر ہے, کمپیوٹر ہے یا دوسرے میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں, ان کی ڈیپریسیشن. تو یہ سارے ایکسپینسز ہوں گے نا. ان تمام ایکسپینسز کو انکمز میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس نہیں, اس کو پروفٹ نہیں کہنا, یہی تو فرق ہے. یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشن میں انکمز مائنس ایکسپینس کر کے پروفٹ نہیں کمایا جاتا, بلکہ اس میں ہم کہیں گے ایکسیس آف انکم اوور ایکسپینسز, یا اس کو آپ ایک لفظ دینا چاہیں تو سرپلس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پروفٹ نہیں کہنا, یہ سرپلس کہلائے گا. کیونکہ پروفٹ وہ ہوتا ہے جو آنر ڈرا کر سکتا ہے. یہاں پر کوئی آنر ہی نہیں ہے اور ڈرائنگ کا تصور ہی نہیں ہے, لہذا یہ پروفٹ نہیں ہے, یہ سرپلس ہے. اور اس سرپلس کو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ایک پروفٹ آرگنائزیشن میں, ایک بزنس اینٹیٹی میں پروفٹ کو کیپٹل میں پلس کیا تھا,
یہاں پر یہ سرپلس کہاں پر پلس ہوگا؟ یس، کیپٹل فنڈ میں یا ایکومولیٹڈ فنڈ میں. دیکھو نا وہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے ایکومولیٹڈ فنڈ، تو لہٰذا اب یہ سرپلس بھی وہاں پر فنڈ کوئی بڑھا رہا ہے نا. اب اس سرپلس کے اگینسٹ ہم نے ڈیفینیٹلی، اگر یہ سرپلس ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ایسٹس تو پرچیز کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایکسپینسز تو میٹ ہو چکے نا. اب سرپلس کہاں گیا؟ کچھ ایسٹس اس نے دلائے ہوں گے نا ہمیں، تو وہ سورس بن گیا، انٹرنلی جنریٹ کیا یہ سورس ہم نے، اور اس سے ہم نے کوئی ایسٹ پرچیز کر لیا. آر یو گیٹنگ می؟ لہذا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اکاؤنٹنگ جو ہو رہی ہے کوئی بہت مختلف نہیں ہے بزنس اینٹیٹیز سے، بس چند ایک باتیں آپ نے ڈفرینٹلی پریزنٹ کرنی ہے. جیسے کہ یہاں پر انکم سٹیٹمنٹ نہیں بنائی جائے گی بلکہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنایا جائے گا. اب انکم سٹیٹمنٹ میں تو ہم سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ کرتے تھے، گراس پروفٹ نکالتے تھے، ایک ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی آؤٹ کم کو کیلکولیٹ کرتے تھے، پھر آپریٹنگ ایکسپینسز، فائنینشیل ایکسپینسز وغیرہ لیس کر کے نیٹ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اونر کا ہے. یہاں پر ہم آل انکمز میں سے آل ایکسپینسز لیس کر کے ایک سرپلس کی اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے. یہاں پر کوئی کاسٹ آف سیلز نہیں ہے کیونکہ یہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہی کلینک اگر کوئی بزنس ایکٹیویٹی کے طور پر چلا رہا ہو تو وہاں پر اس کی سروس ریونیو ایک فی انکم کے طور پر نظر آئے گی، اور اس فی کو ارن کرنے کے لیے اس کی کاسٹ آف سیلز ایک سروس اورینٹیڈ آرگنائزیشن کی جو ہوتی ہیں وہ اس میں سے مائنس ہوں گی، اور پھر اس کے آگے سے آپریٹنگ ایکسپینسز اور فائنینشیل ایکسپینسز وغیرہ ہوں گے. لیکن یہی کلینک اس وقت ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ اگر رن کر رہا ہے تو یہاں پر جتنی بھی انکمز ہوں گی ان کو اکٹھا کریں گے اور اس میں سے تمام ایکسپینسز جو کہ ان سے میچ کرتے ہوں گے ان کو مائنس کریں گے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ اکاؤنٹنگ کے اصول تبدیل نہیں ہوں گے. میں آپ کو اشارہ دلانا چاہ رہا ہوں ایکروول کانسیپٹ کی طرف اور میچنگ کانسیپٹ کی طرف. آپ کے یہاں پر جو بھی کیش بیسڈ انکمز ہوں گی وہ ایکروول کے فلٹر سے گزریں گی، تازہ تازہ پڑھا ابھی ہم نے. اور جو بھی کیش بیسڈ ایکسپینسز ہوں گے وہ ایکروول کے فلٹر سے گزریں گے، تب جا کے ہم ان کو انکمز اور ایکسپینس کہیں گے. When I'm talking about the filter of accrual, تو you should recall کہ میں نے آپ کو یہاں پر ایک سلائیڈ شو کی تھی جس میں اوپننگ ایڈوانس، کلوزنگ ایڈوانس اور اوپننگ ڈیو اور کلوزنگ ڈیو کے پلس مائنس آپ کو بتایا تھے. اب ریپیٹ نہیں کر رہا میں. تو انکم کی میجرمنٹ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق ہوگی، ایکسپینس کی میجرمنٹ بھی ایکروول کانسیپٹ کے مطابق ہوگی. تب جا کر ہم کہیں گے کہ یہ انکمز اور یہ ایکسپینسز ہمارے سال کے ہیں، اور پھر ان کا جو نیٹ ہوگا وہ سرپلس ہوگا. لیکن یہاں پر ابھی یہ بات بھی تازہ تازہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے کہ ایکسپینسز کیش بیسڈ بھی ہوتے ہیں، ریسیویبل بیسڈ بھی ہوتے ہیں اور فکسڈ ایسٹس بیسڈ بھی ہوتے ہیں. یہاں پر ریسیویبل آل دو اس طرح کے ڈیٹرز تو نہیں ہیں، لیکن یہاں پر ایسٹس، فکس ایسٹس کی ڈیپریسیشن یا اگر آپ نے کوئی ڈسپوز آف کیا تو اس کا لاس وغیرہ ضرور ہو سکتا ہے. لہذا آپ یہاں پر ان تمام ایکسپینسز کو برابر اکاؤنٹ فار کریں گے. اور جی پھر جب ہم بیلنس شیٹ بنانے کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم اسی طرح سے ایسٹس کو اکاؤنٹ فار کریں گے. ہمارے جتنے بھی ایسٹس، ریسیویبلز ان ٹرمز آف سبسکرپشن، ہو سکتا ہے کسی نے وعدہ کیا لیکن ابھی تک نہیں دی سکے تو وہ سبسکرپشن ہمارے لیے ریسیویبل ہے، وہ ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹ میں نظر آئے گی. پھر ہم نے بینک اکاؤنٹ اگر اوپن کیا ہوگا تو بہرحال ہمارے بینک بیلنس بھی ہوں گے، کیش اکاؤنٹ ہوگا تو کیش کا بیلنس ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور پھر نیچے ہمارے پاس سورسز میں ایکومولیٹڈ فنڈ، جس میں کہ ہم نے ڈیورنگ دا ایئر اگر ایکومولیٹڈ فنڈ کا اوپننگ بیلنس لیں گے نا، جیسے ادھر ہم نے سنگل انٹری میں بھی دیکھا تھا کہ اوپننگ کیپٹل
کو ہم اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے معلوم کرتے تھے. یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اگر نہ دیا ہو تو اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنانا پڑے. بہرحال وہ پیچیدگیاں بعد میں. فی الحال اوپننگ بیلنس آف ایکومولیٹڈ فنڈ میں ڈیورنگ دا ایئر فریش فنڈ اگر کوئی ریسیو ہوا ہوگا تو پلس ہوگا. سمجھ رہے ہو اس کو؟ میچ کر رہے ہو نا فریش کیپٹل سے. اور پھر سرپلس فار دا ایئر اس میں پلس ہوگا, کوئی ڈرائنگ نہیں ہے اس میں, کلوزنگ بیلنس آ جائے گا. اور لائبلٹی اگر کوئی ہے یا کوئی ایکسپینس ایکرو کرتا ہے تو وہ ہماری لائبلٹی میں شو ہو جائے گا بیلنس شیٹ ٹیلی. سو جناب نان پروفٹ آرگنائزیشن کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی اسی طرح سے بڑی اور چھوٹی ہو سکتی ہیں. لائک میں بات کرتا ہوں ایک بڑے سسٹمیٹک نان پروفٹ آرگنائزیشن کنسرن کی. اب وہاں پر باقاعدہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, باقاعدہ اکاؤنٹنٹس موجود ہیں. وہاں پر تو ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے. ایک بڑا چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے, ایک بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ چیریٹی کے ذریعے سے چل رہا ہے, ایک بڑا اسکول ہے جو کہ غریبوں کے لیے کھولا گیا, نادار لوگوں کے لیے کھولا گیا کہ وہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. وہاں پر آپ نے باقاعدہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ ممکن ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن میں, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سطح کا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جہاں پر کہ اکاؤنٹنٹ ہی افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پر پھر وہی سنگل انٹری والی چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے, سو ہماری ڈبل انٹری اور سنگل انٹری تو پہلے ہی تیار ہے, لہذا ہمیں نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کوئی دقت نہیں آنی چاہیے. ہاں اتنی سی بات ایک چھوٹی سی نان پروفٹ آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ کے بارے میں اور سن لیجئے. کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو اپنی فائنینشیل پرفارمنس یا فائنینشیل پوزیشن نہیں معلوم کرنا چاہتی, یا اتنی بڑی سطح کی نہیں ہوتی کہ ان کی وہ پوزیشن معلوم کی جائے. وہ پھر صرف ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ بنا رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک لائبریری آپ اپنے علاقے میں اوپن کرتے ہیں, وہ لائبریری جو ہے کامن فنڈ سے رن ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی آپ نے کسی صاحب کے گھر کا کمرہ استعمال کیا اس لائبریری کے لیے, بکس اکٹھی کی تاکہ ایک ہیلدی ہیبٹ جو ہے اس علاقے کے نوجوانوں میں ڈیولپ ہو. اب وہ ایک بہت چھوٹی سی سطح کی لائبریری ہے. اب کیا اس کی فائنینشیل پوزیشن معلوم کریں گے اور کیا آپ اس کی فائنینشیل پرفارمنس کی طرف جائیں گے کہ اس میں سرپلس ہے بھی ہے یا نہیں ہے, انٹرنلی فنڈ جنریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو پھر آپ اس کی انکم سٹیٹمنٹ یعنی کہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے نا. ایسی صورت میں آپ ایک فیئر اکاؤنٹنگ کی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ضرور بنائیں گے کہ جی ڈیورنگ دا ایئر ہماری ٹوٹل ریسیٹس یہ ہیں اور ٹوٹل پیمنٹس یہ ہیں اور اتنا کیش ان ہینڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ایک ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے کہ جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں وہ تمام ریسیٹس اور تمام پیمنٹس کو ریکارڈ کر کے پورے ممبرس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہماری ممبرس کی ایک کامن نیڈ تھی لائبریری کا ہونا, ہم نے لائبریری بنائی, اتنے ہم نے چندے اکٹھے کیے, اتنی ڈونیشنز ہمیں ملی اور ہم نے اتنی بکس پرچیز کی, یہ ریسیٹ یہ پیمنٹ بڑی سمپل سی ہوگی. تو یہاں پر اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ایک تو بڑی سسٹمیٹک آرگنائزیشن ہوگی جہاں پہ باقاعدہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ چل رہی ہے, اور ایک وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن جو کہ ذرا چھوٹی سطح کی ہوں گی جہاں پہ ڈبل انٹری افورڈ نہیں ہو سکتی. اس میں بھی فردر دو برانچز, ایک وہ جہاں پر کہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی جا رہی کہ ہم باقاعدہ فائنینشیل پوزیشن فائنینشیل پرفارمنس معلوم کریں, وہ کیا بنا رہے ہوں گے, ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ, جو کہ کیش بک کی سمری ہوتی ہے. کیش بک کرونالوجیکل سیکوینس میں مینٹین ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ڈیٹ سیکوینس میں مینٹین ہو رہی ہوتی ہے, اور سمری اس کی اگر بنا دی جائے تمام ریسیٹس کو اکٹھا کر کے, لائک سبسکرپشن اوور دا ایئرز ریسیو ہوئی مختلف ڈیٹس میں, ان کو ٹوٹل کر لو تو ایک سبسکرپشن ٹوٹل ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر آپ کو کیش بک میں ریسیٹ میں نظر آ جائے گی. اوور دا ایئرز آپ نے 12 اماؤنٹس دکھائی ہوئی ہیں
सैलरी की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की या इन खर्चों की, आप इकट्ठा करके एक अमाउंट सैलरी की शो कर देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी? जो बहुत ही छोटी सतह की है, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है फाइनेंशियल पोजीशंस मालूम करने में, और फिर जो जरा सी इस तरफ जाना चाहती है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करें लेकिन अकाउंटेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो फिर वही सिंगल एंट्री के जरिए से कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगी और बाकी की इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट वो अकाउंटेंट बनाकर देगा उन्हें. यहां पर जिस तरह की वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगी उसमें कैश बुक एक अहम बुक ऑफ अकाउंट है. इसमें कोई डेटर क्रेडिटर तो होगा नहीं क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी तो है नहीं. तो कैश बुक के साथ एक चीज जो होना जरूरी है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और तीसरी चीज इसमें होंगी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. तो जो हमने उधर सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 सेट ऑफ रिकॉर्ड सीखे थे, यहां पर वो रह गए 3. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैश बुक एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पिछले साल बनी हुई होगी, काम आ जाएगी. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दी होगी, आप कंपाइल कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की शक्ल में. और कैश बुक रिसीट एंड पेमेंट की शक्ल में आपके सामने मौजूद होगी, और ईयर एंड कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जिनको कि हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना होगा. क्यों जी? आपको लग रहा है ना कि मसला कोई नहीं है, तो ऐसे ही करके हम कर लेंगे. इंशाअल्लाह ताला वाकई आप इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे, आई डू बिलीव. बस इसमें आपने तवज्जो भरपूर रखनी है. नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे मुताल्लिक. एक वो क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा. ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली वहीं पर अवेलेबल होगा जहां पर डबल एंट्री अकाउंटिंग मौजूद है. और एक वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिसमें के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. और फिर हम जान जाएंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कोई मसला नहीं है, हम उसकी भी अकाउंटिंग करने के काबिल हो गए. ठीक है, तो मुझे आप इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.